اگلی بات جو رکوع سے اپنے زمانے میں کہی تھی اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس کو قوما کہتے ہیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں، یعنی دو سردوں کے درمیان جو آدمی بیٹھتا ہے تو اس میں اسی طرح بیٹھا جیسے تحیات میں بیٹھا جائے، اور اس میں بھی جلدی نہ کریں، یہ نہیں کہ ذرا اسے اٹھایا پھر دوبارہ چلے گئے، اگر اس طرح کیا تو نماز بھی نہیں ہوگی، لیکن بیٹھے اور بیٹھ کر تھوڑی دیر اطمینان سے یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کے باوقات نماز میں آپ ایک دعا پڑھا کرتے اللہ مغفرلی وتوبلی وجبرنی واہدنی وارزقنی وعافنی، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دعا بھی عربیہ کہتے ہیں کہ بھائی نافلوں میں پڑھو اور فرائض میں نہ پڑھو، لیکن اگر خیر میں کوئی پڑھے تو جائز ہے، کوئی برا نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، اور البتہ اتنی دیر ٹھہرنا ضرور چاہیے جتنی دیر کے اندر یہ نماز یہ دعا کہی جائے۔ بعض خدا کے بغیر تو اتنا ٹھہرے جتنا کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنے میں جتنی دیر ہوتی ہے اتنی دیر ٹھہرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اور جلسہ یعنی سجدے سے اٹھنے کی مقدار یہ قریب قریب برابر ہوتی تھی، یعنی جتنی دیر سجدے سے گزری پھر اتنا ہی وقت کیا بیٹھ کر گزرا، اور رکوع اور قومے کی مقدار سب بہتر برابر ہوتی تھی، قریب قریب برابر ہوتی تھی، رکوع میں گزارے کھڑے ہو گئے بالکل۔ تو اس طرح اس میں بھی یہ آپ کے ہمارے یہاں بالکل ہی شروع ہوتی جا رہی ہے، تو ہمیں اب جلسے کے اندر بالکل ذرا سے بھی وقفہ نہیں دیتے، تھوڑا وقفہ دینا چاہیے اور اس سنت کے اوپر اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے جلسے کے اندر بیٹھنے کا طریقہ۔ پھر دوسری طرح اسی طرح ہے، اب تحیات میں جب بیٹھتے ہیں تحیات کے اندر بیٹھنے میں ہاتھوں کو نوکے پر رکھے اور پاؤں جو ہیں ان کی انگلیاں قبلے کی طرف مڑی رہے دائیں پاؤں کی، اس طریقے سے آپ میں بیٹھے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے، طریقہ وہ جانتے ہیں سب لوگ، اس طرح بیٹھ کر تحیات پڑھیں، اور تحیات پڑھ کر جب سلام پھیرے تو سلام کے اندر جی پورا منہ موڑنا چاہیے، اس طرح کہ پہنچے نظر آئے، اس طرح پورا منہ موڑتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو آپ کے رخسار مبارک جی تو کہتی وہ پیچھے والوں کو نظر اس طرح کرتے، تو اس طرح خراب کرے کہ اس میں پورا پورا چہرہ مڑ جائے۔ اتنی سی بات۔ اب بتائیے اب ان آداب کی رعایت کر لیں ہم لوگ تو کون سا اس میں وقت زیادہ صرف ہوتا ہو اور کون سی محنت اور کون سا خرچ، لیکن ذرا سے احتیاط سے وہی نماز جو ہم دن رات پڑھتے ہیں دنیاوی کے عالم میں اس طرح پڑھیں گے تو اتباع سنت کا نور اس میں پیدا ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق ہو۔ تھوڑی ہمارا حضرت فرمایا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بھائی تو صورت اپنی اچھی بنا لو جو اللہ کے محبوب کی شکل صورت سے مشابہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے اس کو حقیقت میں بھی تبدیل فرما دیں گے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تیرے محبوب کی یاد صورت لے کے آیا، تیرے محبوب کی یاد میں صورت لے کے آیا ہوں، تو کر دے، میں تیرے محبوب کی یاد شفاعت میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں تو اکثر نماز کی صورت کی بیانی جو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب قریب ہے تو اس سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بعید ہے جب پھر ہمیں اس میں ٹھیک ہی پیدا کر۔ یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سلی ہوئی ہوتی تھی، متناسب ہوتی تھی، اس کے معنی یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ آداب کی پوری رعایت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمت سے ہم سب کو ان آداب کو رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دھیان کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں، ذرا سا دھیان کر لے، آپ اہتمام کرے، نماز میں جب کھڑا ہوئے تو ذرا اس بات کو یاد کر لیں۔ اور وہ میں نے ایک رسالہ چھوڑنے کا چھپا ہوا ہے نماز سنت کے مطابق پڑھیے، اس میں مردوں عورتوں دونوں کے پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، وہ ہر مسلمان کو چاہیے دیکھ مطلب اچھی طرح کر کے اس کو غیر نشین کرے، جب نماز کرنا کرا ہو تو یاد کر لیا کرے بھائی اس طرح کرنی ہے، تو انشاءاللہ عادت بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ اتباع سنت کا سماوت ہوگا۔ عن يزيد بن الأصم قال لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم متصاببا في الصلاة۔ یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں آپ کو جمائی لیتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو جب جمائی آ جاتی ہے کبھی کبھی تو نماز کی حالت میں جمائی لینا یہ
मकरूह है। और अगर किसी को जवाई आए, हदीस में है कि जितना हो सके उसको दबाए और उसको नमाज के अंदर जवाई न ले। किस तरह दबाए? लोगों ने मुख्तलिफ तरीका लिखे हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं नीचे का जो होंठ है उसको दांत से दबा ले ऐसी हालत, तो उससे जमाई रुक जाती। और दूसरी बात यह है, उलमाए किराम ने फरमाया कि जो आदमी खुशू के साथ नमाज पढ़ रहा हो उसको इंशाअल्लाह जमाई आएगी ही नहीं, क्योंकि जमाई आती है अमूमन सुस्ती से। इसीलिए हदीस में फरमाया कि तसाउब मिन शैतान, कि जमाई जो है यह शैतानी असर यानी कसल और सुस्ती की अलामत। तो अगर कोई आदमी जरा एहतमाम के साथ, खुशू के साथ और इन आदाब और फराइज के साथ जो मैंने बयान किया नमाज पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसको जमाई आएगी ही नहीं। और अगर आने लगी तो जो अल्फाज से अदा कर रहा है उसका तसव्वुर शुरू कर, तो उसी तसव्वुर से वो जमाई खुद ब खुद दूर हो जाती है। तो नबी करीम कभी सारी उम्र फरमाया कभी नमाज में जमाई लेते हुए नहीं देते थे, और तालीम ये दी कि अगर किसी को आए तो उसको दबा ले। अल्लाह عن محمد بن الكعب القرظي رحمه الله تعالى قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا. الله یہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیسی ہوتی تھی، یعنی نماز کے اندر آپ جب سورہ فاتحہ یا سورت پڑھتے تھے تو کس طرح پڑھتے تھے؟ تو فرمایا کہ آپ کی قراءت حرفاً حرفاً ہوتی تھی، یعنی اس کا ایک ایک حرف الگ واضح سمجھا جاتا تھا۔ جلدی جلدی پڑھنا اور جس میں حروف کٹنے لگے، ایک حرف دوسرے کے ساتھ مل جائے، یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، بلکہ حرفاً حرفاً آپ اس کی قراءت کرتے تھے کہ ایک ایک حرف واضح اور سیدھا ہو۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ قراءت خواہ نماز میں ہو یا تلاوت میں، الحمدللہ مسلمانوں کو توفیق ہو جاتی ہے قرآن کریم پڑھنے کی، لیکن بھائی قرآن کریم پڑھنے کا بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور قرآن کریم میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے، جو فرائض آپ کو سونپے گئے، ان فرائض فریضہ یہ بھی تھا کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت پڑھیں۔ تلاوت کیسے بتائیں کہ بھائی اس سے کوئی نہ، تو پڑھنے کا طریقہ بھی حضور نے بتایا، اور یہ بتایا کہ کون سا حرف کس طرح نکالنا چاہیے، ہر ایک حرف کا مخرج اور صحیح طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔